اصل میں حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کانت یہودن خیبر تقاتل عطفان. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل جب بھی یہودیوں کی کسی بھی قوم کے ساتھ کسی بھی طبقے سے لڑائی ہوتی تھی تو یہودی کیا کرتے تھے؟ فَلَمَّا اتَّقَوْا هَزَمْتَ يَهُودَ خَيْبَرَ فَعَازَتِ الْيَهُودُ بِهَذِهِ الدُّعَاءِ. تو یہودی اس جنگ میں جب ہارنے لگتے تھے تو ہارتے ہوئے وہ ایک دعا پڑھتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے فتح دے دیتا تھا. اور وہ کیا دعا تھی؟ فقالت، یہودی دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک بحق محمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہم. اے اللہ وہ نبی جن کا نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو نبی بھی ہیں امی بھی ہیں، ان کی برکت سے ہمیں فتح عطا کرا. اور قرآن نے بھی یہ بات بتائی سورۃ البقرہ کے اندر. اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ. یہ یہودی حضور کی آمد سے قبل حضور کا وسیلہ دے کر رب سے فتح مانگا کرتے تھے، کامیابی مانگا کرتے تھے. لیکن جب حضور تشریف لے آئے انہوں نے حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا شروع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا. تو حضور کی آمد سے قبل یہودی بھی حضور کا وسیلہ دیتے تھے. ابھی حضور تشریف لائے نہیں ہیں، تشریف لانے سے قبل نبی پاک کا واسطہ دے کر دعائیں مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب حضور کی آمد سے پہلے واسطے کا اقرار، واسطہ اور وسیلہ یہودیوں کے ہاں بھی مروج تھا. اور آج کل کے مسلمانوں کے جو طبقوں میں ایسے طبقے بھی پائے جاتے ہیں جی کوئی وسیلہ شسیلہ نہیں ہے ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، مستحب ہے، لیکن کہنے نہیں وسیلہ نہیں، ڈائریکٹلی اللہ تو منگو. اللہ سے مانگنے کا انکار نہیں ہے، انکار ہو رہا ہے وسیلے کا، اور قرآن نے وسیلہ خود بتایا. تو اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت سلمہ بن سلامہ بن وقش کہتے ہیں کانا بیننا یہودی فخارج علی نادی قومہ بنی عبد اشحل ذاتا غداتی فذکر البعث والقیامہ والجنت والنار والحساب والمیزان. ایک یہودیوں کا عالم آیا کفار مکہ کے پاس. مکے کے کافروں کا عقیدہ تو یہ تھا نا بس مر گئے ختم، بھائی کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے جو ہے. لیکن وہ یہودی عالم آ کے مکے کے اندر ان کو بتانے لگا کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی دینا ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، حساب کتاب سارا کچھ ہے. وہ جو مسلمانوں کے بنیادی عقیدے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ جو ہم ایمان مفصل میں ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں یہ عقیدے ہیں نا مسلمانوں کے. یہودیوں کے بھی یہی عقیدے ہیں. تو یہودیوں میں ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ حضور کو نبی نہیں مانتے، بس فرق یہ ہے، بقایا پچھلی ساری چیزیں مان رہے ہیں. تو جب یہ باتیں یہودی عالم نے کہی مکے کے اندر آ کے، جو کہ بت پرست لوگ تھے، انہوں نے دیکھ کر بڑا تعجب کیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اس نے کہا بالکل حساب کتاب ہی ہے. فقال ذالک الاحساب وسنا لا يرون ان باسا کائن بعد الموت. ان قریب موت بھی آنی ہے اور موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے. وذالک قبیل ما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان قریب اسی علاقے میں شہر مکہ میں ایک نبی آئیں گے، مبعوث ہوں گے. اور فقالوا ویحک یا فلان. اس نے کہا ہے افسوس، اور فلانے تجھ پر افسوس ہے. ان باسا کائن وہذا کائن ان الناس یبعثون بعد موتهم الى دار فیہا جنت ونار ویزون من اعمالہم. اور جو اس نبی کی بات مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی دے گا، اس کو جزا بھی دے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے. تو جب ساری باتیں وہ کہہ چکا، اس نے حضرت سلمہ بن سلامہ کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے ان یستنفض ھذا الغلام عمرہ یدرکہ. کہا یہ جو بچہ تم دیکھ رہے ہو
عمر بن سلمہ بن سلامہ صحابی بنے بعد میں. کہا یہ بچہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا زمانہ دیکھ لے گا. حضور ابھی تشریف لائے نہیں ہیں، حضور کی آمد سے بہت پہلے کی بات ہے یہ. کہا یہ بچہ وہ ان کا دور دیکھے گا. فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله انه لحي بين ازهرنا فآمنا به وصدقنا. کہا کہ دن اور رات گزر گئے، زمانہ گزرا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے اعلان فرمایا نبوت کا. کہا کہ مجھے وہ باتیں یاد تھی اس عالم کی، میں حضور پر ایمان بھی لایا، نبی پاک کی تصدیق بھی کی. لیکن دیکھو نصیب برے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر نہ پا سکا. کتابیں پڑھی تھی اتنی اس عالم نے، لیکن حضور جب تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دیا. وَكُفْرٌ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا. یہ پیچھے بچے خاموش، پیچھے تسی محفل علیحدہ لائیے، چپ کرو یا بیٹھ چلے جاؤ. وہ جب عالم دین، وہ اس کو کہا گیا کہ تم بھی مان لاؤ. وَكُفْرٌ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا. نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا بلکہ الٹا نبی پاک سے حسد شروع کر دیا. فَقُلْنَا يَا فُلَان. سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ فلانے، او تو الست الذی قلت لنا فیہ ما قلت واخبرتنا بہ. اور تو کیا باتیں نہیں بتاتا تھا کہ وہ نبی تشریف لائیں گے، ان کے بارے میں ان کی نشانیاں نہیں بتاتا تھا. قال لیس بہ. کہتا ہے جی یہ وہ نبی نہیں ہے جن کے بارے میں نے کہا تھا، یہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے. دیکھیں حسد ایسی بیماری ہے کہ حق پہچاننے سے بھی بندے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. حسد ایسی بری بیماری ہے، بندہ حسد کی وجہ سے دنیا میں حق کو قبول کرنے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ ابلیس نے حضرت آدم سے حسد ہی تو کیا تھا. میں کیوں سجدہ کروں، میں جو ہے نا، یہی تو حسد پیدا کرتی ہے. تو بھائی اللہ کی تقسیم پر جو راضی نہیں ہے حسد وہی کرتا ہے. اللہ کی تقسیم، اللہ کی تقسیمیں، کسی کو اللہ نے مال دیا، کسی کو دین دیا، کسی کو دنیا کا کوئی چیز مہارت دی، تو اللہ نے جس کو جو دیا تسلیم کر لو، بس مان جو، بس یا اللہ تیرے فیصلہ ہے، ہم اس پہ تسلیم خام ہیں. تو یہ حسد ایک ایسا مرض ہے بندے کو حق قبول کرنے سے ہی دریغ کرتی ہے. تو حسد سے بچے، یہ بہت بری بیماری ہے. اس طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت خلیفہ بن عبدہ قال سالت محمد بن عدی بن ربیع کیف سما کا ابو کا فی الجاہلیتی محمد. انہوں نے محمد بن عدی سے پوچھا کہ تمہارا نام جو ہے محمد یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. 4 لوگ ہوئے مکے میں جو نبی پاک سے پہلے جن کا نام نامی محمد رکھا گیا تھا. اب وہ رکھنے کی وجہ بھی دیکھیے. اب وہ وجہ یہ تھی کہ ایک عالم دین نے مسئلہ بیان کیا کہ عرب میں یمن اور مکہ کے بیچ میں ایک نبی آئیں گے اور ان کا نامی محمد ہوگا. تو اور وہ اللہ ان کو یہ شان دے گا، یہ دے گا، ساری بات اس نے بتا دی. تو مکے کے ان لوگوں نے کہا کہ جس کو اللہ نے نبوت دینی ہے تو ہم اپنے بچے کا نام رکھ لیتے ہیں، شاید یہ ان میں سے کوئی ہو. اب وہ جا رہے تھے ملک شام. ملک شام میں ایک عالم دین کے پاس رکے، حضرت ابو سفیان ہے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص ہے. جو دوسرا شخص لے کے گیا تھا حضرت ابو سفیان کو، وہ کہتا ہے کہ جب وہ عالم نے شام کا ایک عیسائی عالم تھا، عیسائیت کا ماہر تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کی نا، تو وہ عالم کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ وہ جو شخص تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے جانے والا، کہ مجھے لگا کہ شاید وہ جو نبی ہے وہ میں ہوں. پھر انہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھنا شروع کیے. 4 لوگوں کے نام ہوئے، لیکن ان 4 میں سے کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک خاص نشانی تھی کہ اس قبیلے میں سے حضور تشریف لائیں گے جس قبیلے کی عزت سارے عرب میں سب سے زیادہ ہوگی، اور وہ قبیلہ سب سے معتبر ہوگا. اس نے کبھی کسی بت کو پوجا نہیں کی ہوگی، اور یہ واحد قبیلہ بنی ہاشم کے اندر حضرت جناب عبد المطلب کا خاندان تھا، جنہوں نے کبھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا. تو یہ
یہ وجہ تھی محمد بن عدی بن ربیہ کا نام محمد رکھنے کی وجہ یہ تھی، یہ حضور کی آمد سے پہلے ہوا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت امیہ بن ابی سلط کہتے ہیں کہ میں شام جا رہا تھا اور میرے ساتھ حضرت ابو سفیان بھی تھے، تو میں وہاں پر ایک عالم دین کے پاس بیٹھا ہوں، اسے کہا جب بتاؤ وہ جو آخری نبی نے تشریف لانا ہے مکہ میں، ان کی کیا نشانی ہے؟ کہا 8 زلزلے آئیں گے شام میں ان کی آمد سے پہلے، لیکن 8واں زلزلہ ان کی پیدائش کے موقع پہ آئے گا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، کیسر و کسرا کے محلات میں لرزہ آ گیا۔ کیسر و کسرا شام کے محل اور فارس ایران کے محلات میں زلزلے آئے اور ان کے پلر بھی ہل گئے، جن پلروں کے اوپر وہ محل بنے ہوئے تھے وہ ہل گئے، کیونکہ 8واں زلزلہ، 7 زلزلے آ چکے تھے اور ابھی 8واں باقی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم واپس آ گئے مکہ میں تو ہم نے وہاں سے شام سے آنے والے ایک شخص سے پوچھا بتاؤ شام کے کیا حالات ہیں، وہ 8واں زلزلہ آیا کہ نہیں آیا؟ کہا وہ زلزلہ آ گیا، وہ زلزلہ آ گیا ہے، ہم نے خود وہ زلزلہ جو ہے اپنے سامنے دیکھا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے شام کے اندر۔ تو وہی ایام تھے جن ایام کی گھڑیوں میں میرے حضور پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی نشانیاں پہلے سے ہی علماء یہودیوں کو، عیسائی علماء کو پہلے سے پتہ تھی۔ اور ایک اور روایت میں کہ بخت نصر، حضرت دانیال علیہ السلام، اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں دانیال علیہ السلام، بخت نصر جو بادشاہ تھا، اس نے رآ بخت نصر فی منامہ رؤیا عظیمۃ افزعتہ فلما استيقظ نسیتھا۔ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھا جب اٹھا خواب سے، نیند سے اٹھا ہے تو سوچنے لگ پڑا میں نے کیا خواب دیکھا تھا، وہ خواب ہی بھول گیا اس کو۔ تو اس نے بڑے بڑے جو ہے نا جادوگروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جو اس وقت صاحب علم مانے جاتے تھے، انہوں نے کہا یار خواب میں نے کچھ دیکھا ہے بڑا عجیب سا، لیکن تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ خواب کیا دیکھا ہے۔ اب خواب ظاہری بات ہے، اب آپ کو خواب آیا ہے، مجھے کیا پتہ کیا خواب ہے بھائی؟ تو بھائی لوگ پھر اٹکل پنچو لگاتے ہیں نا، شاید ایسا ہوگا، شاید ایسا ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے۔ دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی موجود تھے، ان کے پاس تشریف لے کے گئے، حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے لیکن خواب یاد نہیں۔ فرمایا اچھا میں تمہیں وہ خواب بتاتا ہوں، تم نے خواب میں دیکھا بہت بڑا بت ہے، اوپر سے سونے کا ہے، درمیان سے چاندی کا ہے، اس سے نیچے پھر لوہے کا ہے، اور اندر سے وہ مٹی کا ہے۔ تم نے یہ خواب دیکھا تھا؟ ہاں مجھے یاد آ گیا۔ اور کہا کہ تم نے خواب میں دیکھا آسمان سے بہت بڑا پتھر آیا، اور پتھر آ کر اس بت کے سر پہ لگا، اور وہ بت سارا پاش پاش ہو کے ذرے ذرے سونا، چاندی، لوہا، مٹی سب مکس ہو گئی، بالکل چور چور ہو گیا۔ کہا تم نے یہ خواب دیکھا نا؟ کہا بالکل مجھے اب یاد آیا۔ تو کہا حضور اس کی اب تعبیر بھی بتائیں۔ تو فرمایا کہ اب تعبیر اس کی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی تم نے بت دیکھے ہیں یہ دنیا کے جھوٹے خدا ہیں، جو حضور کی آمد تک، آخری نبی کے آنے تک آتے رہیں گے، جھوٹے خدا یہ سارے وہ ہیں۔ لیکن ان سب جھوٹے خداؤں کو ملیا میٹ کرے گا اگر کوئی، تو وہ آخری نبی کا دین ہوگا۔ کہا مجھے بتا دیجیے وہ آخری نبی ہیں کون؟ فرمایا کہ فدین اللہ بکذف بہ الامم فی آخر الزمان، وہ نبی آخری زمانے میں آئے گا۔ لیظہر اللہ علیہ فیبعث اللہ نبیا امیا من العرب، اللہ اس نبی کو عرب میں مبعوث کرے گا، عرب کے اندر پیدا ہوں گے، امیا، ان کا کوئی استاد نہیں ہوگا۔ فیدوہ اللہ بہ الامم والادیان کما رأیت الحجر دوہ اصناف الصنم ویزر علی ادیان الامم کما رأیت الحجر الزہر علی الارض، جس طرح اس پتھر نے اس بت کو توڑ دیا اوپر سے آ کے، وہ پتھر غالب ہو گیا اس بت کے اوپر، اسی طرح وہ آخری نبی جو تشریف لائیں گے، وہ آخری نبی کا دین ایسے ساری دنیا پہ غالب آ جائے گا۔ دانیال علیہ السلام اپنے زمانے میں حضور کی پہچان اور پیشن گوئی بیان کر رہے ہیں۔
اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ امیہ بن ابی سلط کہتے ہیں کنت جالسا بفناء الکعبہ، ہم کعبہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، صحن کعبہ میں جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ خالی تھا، لوگ کفار مکہ کہاں اس کا طواف کرتے تھے، کوئی اکا دکا ہی کر رہا ہوتا تھا۔ کہتے ہم کھلی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، وزید بن عمر بن نفیل قائدن، اور زید بن عمر بن نفیل ایک شخص ہے، بڑا عالم فاضل پڑھا لکھا بندہ تھا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ فمر به امیہ بن ابی سلط اما ان هذا النبی الذی ينتظر منا او منکم من اہل الفلسطین، تو کہا کہ تم اور ہم یہاں بیٹھ کے جو انتظار کر رہے ہیں وہ آخری نبی نے آنا ہے یہاں پر، اور وہ فلسطین سے ہوں گے۔ قال ولما كنت سمعت قبل ذلك بني ينتظر ولا يبعث فخرجت اريد ورقة بن نوفل فقصصت عليه الحديث۔ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں، ورقہ بن نوفل مکے میں بہت بڑے عالم تھے پہلی کتابوں کے، ان کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کی کہ فلاں شخص نے کہا کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوگا اور فلسطین سے آئے گا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ قال نعم یا ابن اخی اخبرنا اہل الکتاب والعلماء، کہتے ہاں میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک نبی نے تشریف لانا ہے، ان ھذا النبی ینتظر من اوسط العرب، عرب کے بیچ میں درمیان میں وہ نبی آئے گا، مکہ کے اندر وہ نبی آئیں گے، نسبا ولی علم بالنسب وقوم کا اوسط العربی نسبا، اور ان کا جو قبیلہ ہوگا وہ سب سے عزت والا بھی ہوگا اور معتدل ہوگا، نہ بہت زیادہ امیر ہوگا نہ غریب ہوگا۔ اور یا امی وما یقول النبی، اے چچا مجھے بتاؤ کہ وہ آخری نبی جو آئیں گے وہ تعلیم کیا ہوگی ان کی، وہ لوگوں کو کیا سکھائیں گے، کیا بتائیں گے؟ قال ما قیل له الا انه ولا یظلم ولا یظالم، وہ آخری نبی لوگوں کو ظلم سے بچائیں گے، ظلم کرنے سے بچائیں گے اور کسی پر ظلم ہونے بھی نہیں دیں گے۔ قال فلما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت وصدقت، وہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان بھی لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے تصدیق بھی کی۔ تو دیکھیں حضور کی آمد سے پہلے لوگ حضور کے بارے میں بتاتے چلے آئے تھے۔ اگر کفار مکہ میں ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ بڑے بڑے کافر ایمان نہیں لائے تو یہ ان کا اپنا قصور ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت سیدنا زید بن حارثہ فرماتے ہیں ان لقی زید بن عمر بن نفیل فقال یا عمی ما لی ارا قومک قد شنفوک، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بالغنی ان بنی اسرائیل لما اصابہم ظہوری بخت نصر علیہم وفرقتہم۔ اچھا، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے تبا بادشاہ، اور تبا بادشاہ آیا تھا مدینہ المنورہ جو اس زمانے میں یثرب تھا، نبی پاک کی پیدائش سے پہلے کی بات، حضور پیدا بھی نہیں ہوئے۔ آگے ونزل بقنات مدینہ کی ایک وادی ہے جو جنگ احد جہاں پہ ہوئی ہے، احد کی وادی اس کے پاس ہے، وہاں پہ وہ اترا بادشاہ۔ باس الی احبار یہود، ایک یہودی عالم آ گیا اس کے پاس، تبا بادشاہ کے پاس، فقال انی مخرب ھذا البلد، وہ اس کو کہنے لگا، تبا بادشاہ عالم کو کہنے لگا کہ میں تمہارے اس شہر کو تباہ کر دوں گا، میں حملہ کروں گا۔ فقال له شامون الیہودی وهو یومئذ عالمہم، شامون یہودیوں کا ایک عالم تھا، اس کا نام شامون ہے، وہ تبا بادشاہ سے کہنے لگا تجھے پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ ایھا الملک ان ھذا البلد یکون الیہ مہاجر النبی من بنی اسماعیل، تجھے پتہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آخری نبی نے آنا ہے جو حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، مولدہ بمکہ، وہ مکہ میں پیدا ہوگا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہودی عالم
ایک بادشاہ کو بتا رہا ہے جو باہر سے حملہ کرنے کی نیت سے آیا ہے یثرب شہر میں جو اب کا مدینہ ہے، تو کہتے ہیں وہاں ذی دار الہجرہ، یہ اس نبی کی دار الہجرت ہے، ہجرت والی جگہ ہے، یہاں آئیں گے۔ وَإِنَّ مَنزِلَكَ هَذَا الَّذِي أَنْتَ بِهِ يَكُونُ بِهِ مِنَ الْقَتْلِ وَالْجَرَاحِ أَمْرٌ كَثِيرٌ فِي أَصْحَابِهِ وَفِي عَدُوِّهِمْ، تو یہاں پر قتل و غارت کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو مارنا چاہتا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ یہاں پر ان کے اصحاب بھی آئیں گے، یہاں ان پر جان نثار بھی پیدا ہوں گے اس جگہ پہ۔ قال طبہ بادشاہ کہنے لگا وَمَن يُقَاتِلُهُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ يَسِيرُ إِلَيْهِ قَوْمُهُ فَيَقْتَتِلُونَ هَا هُنَا، تو جو آخری نبی کے اصحاب یہاں پر قتال کریں گے، جنگ کریں گے، تو بتاؤ اس نبی کے ماننے والے جیتیں گے یا دشمن جیتیں گے؟ کہا اس جگہ پر جہاں تم موجود ہو، اس جگہ پہ اس آخری نبی کے اتنے لوگ شہید ہوں گے کہ اتنے کسی جنگ میں نہیں شہید ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 لوگ شہید ہوئے۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں نبی پاک علیہ السلام کے کسی جنگ میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے۔ اور کہا اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوگی، وہ اس نبی کے ساتھ ہوں گے لیکن نقصان اٹھائیں گے مسلمان۔ تو اس نے کہا فَأَيْنَ قَبْرَ، اس نبی کی قبر کہاں ہوگی؟ کہنے لگا طبہ بادشاہ کو، وہ یہودی عالم بتا رہا ہے، قَالَ بِهَذَا الْبَلَدِ، اسی شہر یثرب جو اب مدینہ ہے، اسی میں اس نبی کی قبر بھی بنے گی۔ آج روضہ مبارک کہاں پر ہے جی؟ مدینہ المنورہ میں۔ یہ یہودیوں کو دیکھو اس قدر تک پہچان تھی۔ قرآن کہتا ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی حضور کو ایسے جانتے تھے جیسے باپ اپنے بچے کو جاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، یہ حضور کو پہچاننے میں بھی ان کی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ وجہ حسد، مننا ہی نہیں ہے جی، ہم ان کی عزت کیوں کریں، ہم ان کو اعزاز کیوں بخشیں، ہم ان کو جناب خدمت کیوں کریں، ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ شریک برادری کسی کو نہیں مانتی۔ شریکہ برادری میں تو یہی تو ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی کسی کو کچھ کمال مل جائے، کہتے نہیں اے ساڈا ہی رشتہ دار ہے، سانوں پتہ ہے اندر۔ تو لوگ شراکت داری میں نہیں مانتے۔ یہودی بھی بنی اسماعیل جو نسل ہے حضرت اسماعیل کی، اس کو اپنا کزن مانتے تھے نا رشتہ داری میں، وہ حضرت یعقوب کی اولاد ہے، حضرت اسحاق کی نسل ہے، اور یہ حضرت اسماعیل کی نسل، دونوں تو ہیں، تو ایک ہی باپ کے دو بیٹے نا۔ تو گویا کہ عربیوں کو، مکے والوں کو یہ اپنا کزن کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ساڈے کزن نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانے بھائی؟ حسد جو ہے نا یہ قبول نہیں کرنے دیتا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر یہی بات ہے وہ آخری نبی نے یہاں تشریف لانا ہے، تو میں طبہ بادشاہ کہتا ہوں کہ میں اس نبی کی آمد سے پہلے اس پر ایمان رکھ رہا ہوں۔ طبہ بادشاہ وہ ہے جو حضور پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے لکھ کر دے کے گیا کہ میں اس نبی کو مانتا ہوں۔ اور ان کی نسل میں سے کون ہوئے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی اولاد میں سے ہے۔ ان کے پاس وہ خط موجود تھا طبہ بادشاہ کا، اور اس نے وہ خط نبی علیہ السلام کو پہنچایا، یا رسول اللہ یہ طبہ بادشاہ نے لکھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا اگر آپ کا زمانہ دیکھ پاتا، لیکن میں آپ کے آنے سے پہلے آپ پر ایمان رکھوں، یعنی بن دیکھے نبی پاک کا عاشق۔ یہ پیدائش رسول حضور کی ولادت سے قبل کی باتیں ہیں۔ تو ہم تو اگر باتیں کرتے رہے، یقین مانے یہ پورا مہینہ صرف یہی باتیں چلتی رہے، بات ختم نہیں ہونی۔ ابھی تو حضور کی زندگی میں نے ابھی شروع نہیں کی، ابھی تو پیدائش سے پہلے کی مسئلے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر پوچھا، کان احبار یہودی بنی قریظہ والنذیر یذکرون صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن ثابت یہ کہتے ہیں کہ حضور جب تشریف نہیں لائے تھے نا، تو مدینہ المنورہ کے اندر یہودی حضور کی شان بیان کرتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے، ان کی یہ عظمت ہوگی، یہ شان ہوگی۔ تو کہا کہ ہم نے پوچھا بتائیں وہ کیسے ہوں گے؟ کہا وہ ایسے ہوں گے، وہ چمکتے ہوئے ستارے ہوں گے۔ فلما طلع الكوكب الاحمر
اخبروا انہ نبی و انہ لا نبی بعدا، کہا وہ جو ہے وہ طلوع ہوتے ہوئے، نکلتے ہوئے، ابھرتے ہوئے ستارے ہوں گے۔ تو جب وہ نبی تشریف لے آئے، اسمہ احمد و مہاجر الی یثرب، ان کا نام احمد ہوگا، وہ یثرب میں آئیں گے یعنی مدینہ میں آئیں گے۔ فلما قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب حضور نے مدینے میں اترے، حضور ہجرت کر کے آئے، ونزلہا، نبی علیہ السلام نے قدمین رکھے وہاں پر، انکروا وبغوا وحسدوا، انکار بھی کیا، نبی پاک کی بغاوت بھی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد بھی کیا، کہ نہ ماننا ہے آپ کو اور بغاوت کرنی اوپر سے کہ نہیں آپ کیسے ہو سکتے ہیں، لڑنا، اور وحسدوا، حضور سے حسد بھی کیا۔ یہ یہودیوں نے کیا تھا حسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کی باتیں ہیں۔ ایسے ایسے لوگ گزرے جو حضور کو جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے وہ حضور کا صرف ذکر سن کر ہی نبی پاک پر ایمان لے آئے۔ تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو یہودیوں کو کہا کہ ہم وہ نبی ہیں، کہا نہیں، وہ نبی کی جو آنکھیں ہیں نا وہ نیلی ہوں گی۔ بات ہی بدل دی، پہلے حضور کا قد پوچھا، حلیہ بتاتے تھے کہ وہ نبی نہ ان کا قد اونچا ہوگا نہ قد نیچا ہوگا، درمیانہ قد ہوگا، اور وہ دور سے دکھیں گے تو خوبصورت لگیں گے، قریب آئیں گے تو زیادہ حسین لگیں گے۔ حضور کا حلیہ بتاتے تھے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے کہا نہیں آپ کی ٹھیک ہے اور ساری باتیں ملتی ہیں، آنکھیں ویسی نہیں ہیں۔ حضور کی آنکھیں مبارک سیاہ تھی نا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا، کہا نہیں ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ بس یہ حسد، قرآن نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے حسد کی وجہ سے، تو شیطان والا جس نے کام کیا نا تو پھر اس نے کبھی کسی ذات کو قبول نہیں کیا۔ حسد شیطان کا کام ہے نا۔ اور جس نے آدم علیہ السلام والا کام کیا، اللہ کی تقدیر کے آگے سر جھکا لیا، وہ نہیں کہ یا اللہ نہیں میری تو غلطی نہیں تھی، مجھے تو میری بیوی نے کہا تھا درخت کے پاس جاؤ تو میں چلا گیا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا اپنی غلطی پر پردہ ڈالنا، یہ حضرت آدم نے نہیں کیا، جو ہوئی قبول کی دل و جان سے۔ تو اللہ نے پھر کیا بنایا؟ آدم صفی اللہ بنایا، چنا ہوا بندہ۔ تو بہرحال یہ گفتگو تھی آج کی ہماری، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ